مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ میرا نام روبینہ گل ہے اور میں تھینکسفل ہوں پریزنٹ شاید منسٹری کا کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کے اس کلمہ کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ جیسا کہ اسلیبی کلمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، 4 کلمات جو ہو چکے ہیں اور 5واں کلمات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ آئیں ہم خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خداوند کے پاک کلام اور پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ یہ کلمہ جو ہے میرے عزیزوں، یہ جسمانی دکھ اور روحانی ضرورت کا کلمہ ہے۔ اس کلمے میں ہمیں 3 سوال ملتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا سوال، یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ کیوں نہ پی؟ دوسرا سوال، یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا صدقہ کون سا تھا؟ اور اسپنج اور زوفے کا کیا تھا؟ زوفہ کیا تھا؟ یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، کیوں کہا؟ اور دوسری دفعہ پیش کیے جانے والے سرکے کو انہوں نے کیوں پیا؟ آئیں ان تینوں سوالوں کے بارے میں ہم جانیں۔ یسوع مسیح کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے اور ایک 3 بجے۔ یہ کلمہ جو ہے وہ صبح 9 سے 3 بجے کے درمیان کا کلمہ ہے، اور میں پیش کی گئی 2 دفعہ، یعنی کہ 9 بجے بھی اور 3 بجے بھی، یعنی کہ سلیپ دینے سے پہلے اور اس کے بعد جب مرنے کا قریب وقت تھا اس وقت بھی یہ میں خداوند یسوع مسیح کو پیش کی گئی، لیکن خداوند نے انکار کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح 3 بجے موت کے کچھ دیر پہلے گلگتہ کے مقام پر پہنچ کر اسے پت ملی میں دی گئی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ مرکز 15 باب 22 سے 23 آیت میں بھی یہ مفہوم ہے۔ یہ وہ میں تھی جو یسوع کو صلیب میں چڑھانے سے قبل پہلے پیش کی گئی، لیکن خداوند نے اس میں کو نہ کیا۔ یہاں پر بھی 2 سوال میرے عزیزوں اٹھتے ہیں کہ پت کیا ہے اور مر کیا ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں تھیں، یعنی کہ پت ایک زہریلی جڑی بوٹی سے تیار کی گئی جو بہت کڑوی ہوگی، اور دوسرا مر ایک ایسی چیز تھی جو گوند کی طرح کی ہوتی تھی اور یہ جسم کو سن کر دیتی تھی۔ آج بھی سائنس کے مطابق اینستھیسیا دیا جاتا ہے جب آپریشن سے پہلے ڈاکٹر مریض کو لگاتے ہیں اور وہ جگہ سن کی جاتی ہے، اور پھر جتنا مرضی اس کو کٹ لگا دیں تو انسان کو اس سے درد نہیں ہوتی۔ اور یہ مر بھی اسی ٹائپ کا تھا کہ جب انسان کی تکلیف کو یہ پلا کر کم کیا جاتا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے جب میں تیار کی جاتی تھی تو وہاں پر جو امیر عورتیں تھیں
وہ اس میں کو تیار کرتی تھی تاکہ مسلوب ہونے والے کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ اس میں صرف مر ہوتا تھا، لیکن رومیوں نے اس میں پت بھی ملا دی، یعنی کہ جب عورتوں نے میں تیار کی تو وہ صرف مر تھی اس میں، لیکن پھر بعد میں رومیوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، اس میں پت ملا دی، یعنی کہ کرواہٹ، اتنی زیادہ کرواہٹ کر دی کہ وہ شاید پینے کے قابل بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کا انکار کیا، تاکہ جب یہ پلایا جاتا تھا تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح اگر جو چاہتا تو کسی اور راستے سے بھی بچ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو خود خدا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی مرضی پوری کرنی تھی۔ جب گتسمنی باغ سے وہ دعا میں تھے تو انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ آئے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس وقت بھی صلیب پر لٹکے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے یہ دیکھا کہ میرے باپ کی مرضی یہ نہیں ہے، اگر وہ چاہتے تو وہ بچ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں۔ اور یہ سب باتیں جو کلام میں لکھی تھی خداوند کے آنے سے پہلے ہی پیشن گویا ہو چکی تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہم گناہ گاروں کے لیے آئیں گے اور نجات بخشیں گے، اور وہ صلیب پر لٹکائے جائیں گے اور ان کا خون ہماری خاطر ہمیں نجات دے گا۔ اسی طرح خداوند نے بھی کہا تھا جب وہ زندہ یعنی کہ شاگردوں میں تھے کہ اس مقدس کو ڈھا دے تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ وہ مقدس کے بارے میں خداوند نے نہیں کہا تھا بلکہ کیا کہا تھا؟ اپنے بارے میں۔ اسی طرح پھر خداوند لوکا 23 باب 36-27 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ رومی سپاہی یسوع کو بار بار سرکہ پیش کرتے رہے، یعنی 9 بجے سے 3 بجے کے درمیان، اور ٹھٹھا بازی کرتے رہے، مگر یسوع نے دوپہر 3 بجے کے قریب کہا بیٹا نہ کرو کہ میں پیاسا ہوں۔ تب ایک رومی فوجی نے جلدی سے سرکہ میں اسپنج ڈبو کر زوفا کی شاخ پر لگا کر یسوع کو چسایا، یعنی کہ 9 سے 3 بجے کے درمیان یسوع مسیح کو سرکہ پیش کیا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح چوتھے کلمے میں چلائے تو لوگوں نے جلدی سے، ایک سپاہی نے کہا کہ اس کو سرکہ اسپنج ڈبو کر سرکہ دیا جائے، لیکن وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں ان کو دینا، یہ تو ایلی کو بلا رہا ہے، ایلی آئے گا، دیکھتے ہیں کیا، یعنی کہ مذاق کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جب 5واں جب کلمہ انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو ایک فوجی نے آ کر اس کو زوفے کی شاخ پر اسپنج کو بھگو کر یسوع مسیح کے منہ کو یہ سرکہ لگایا اور انہوں نے اس کو چکھا۔ زوفا کیا ہے اور اسپنج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسپنج جو ہے، آج کل بھی آپ دیکھیں گے کہ اسپنج کا اگر ایک پیس پانی میں ڈالا جائے تو وہ اس کو سک کر لیتا ہے، یعنی کہ پانی کو سوکھ لیتا ہے، اور جب ہم اس کو نچوڑیں گے تو پھر اس میں سے پانی نکلے گا۔ جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح تھے تو وہاں پر گلاس یا کپ سے پانی نہیں پلایا جا سکتا۔ اسی طرح فوجی نے جلدی سے اسپنج کو ایک زوفا جو تھا وہ ایک درخت کی شاخ تھی، اور جب موسیٰ مصر میں تھا تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر آفتیں بھیجی، اور لاسٹ جو آفت تھی وہ تھی پلوٹھے جو تھے وہ مر گئے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اسرائیلی قوم جو تھی وہ بچ جائے گی۔ میرے عزیزوں، وہ زوفے کی شاخ ہی تھی جس سے
برا کے خون کو چوکٹوں پہ لگایا گیا. اور جب ابھی بھی خدا یسوع مسیح کو جب سلیب پر تھے وہ، تو زوفے کی شاخ پر رکھ کر سپنج ان کے منہ کو لگایا گیا. اسی طرح بنی اسرائیل کو زوفہ اس وقت یاد دلاتا تھا، یعنی کہ اس وقت بھی خدا نے زوفے کی شاخ سے برا کا لہو جو یسوع نے کہا کہ اپنی چوکٹوں پہ لگائیں تو تم بچ جاؤ گے. اور آج بھی وہ زوفے کی جو شاخ تھی وہ اسرائیل کے لیے یہ یادگار تھی کہ اس وقت بھی بچایا گیا، اور آج بھی یسوع جو صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دے رہا ہے ہمیں بچانے کے لیے. عزیزو، یسوع مسیح نے 3 دفعہ صدقہ، یسوع نے اس دفعہ صدقہ چکھا. اس کی 2 وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلام کا نوشتہ پورا ہوا. یوحنا 19:28 نوشتہ پورا ہوا کہ میں پیاسا ہوں. اس کے بعد یہ نوشتہ پورا ہوا زبور 69 اس کی 21 ورس میں موجود ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ سکے کہ تمام ہوا. اس طاقت کی ضرورت تھی. زبور 22 اس کی 15 آیت میں مقروم ہے، میری قوت ٹھکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی. یہ سب پیشن گویا خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی. 6 گھنٹے سلیپ پر رہنے کے بعد اور زخموں کی وجہ سے وہ کمزور اور پیاس سے نڈال ہو گیا تھا، اور اسے زور سے بولنے کے لیے تر گلا کی ضرورت تھی. اور اس نے سرکہ چکھا تاکہ فتح مندی کا زوردار اعلان کر سکے. میرے عزیزو، جب ہم انسان ہیں، وہ تو خدا تھا، بے عیب تھا، لیکن ہم میں گرمی کے دنوں میں جب تھوڑا سا پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہم جلدی سے پانی پیتے ہیں، اور پسینے کی وجہ سے ہم میں نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب خدا نے یہ سرکہ چکھا تو اس میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ فتح مندی کا جو میں اعلان کرنے کو ہوں وہ زور سے یا زور آور ہو کر کروں، کیونکہ خداوند ہمیں فتح یابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم روحانیت میں اگر دیکھیں تو یہ جو تھا یہ باپ اور بیٹے کا ملاپ بھی تھا. جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ میری روح خدا کی پیاسی ہے، اور اسی طرح خدا یسوع مسیح کی روح بھی باپ کے پاس جانے والی تھی. باپ اور بیٹے کا ملاپ ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے یہ پیاس کا احساس جو ہمیں بتاتا ہے وہ باپ اور بیٹے کا ملاپ ہے. اس کلام مقدس کی تمام باتیں یاد تھی. یہ پیاس اس کے انسانی پہلو کو بھی ظاہر کرتی تھی. وہ کامل انسان، کامل خدا تھا. اس نے آپ کے لیے، میرے لیے پیاس برداشت کی، تکلیف برداشت کی، اور جسمانی اور روحانی دکھ جو برداشت کیا وہ آپ کی اور میری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے. آئیں اس یسوع شافی کے پاس جس نے صلیب پر آپ سے محبت کی انتہا کر دی. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.